عالم ارواحین میں خدا نے روحوں سے کہا تھا انبیاء کی، کون ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی فضائل پڑھ رہا ہوں، راز کی ایک ہلکی سی جھلک پڑھوں گا، اگر تمہارے ظرف چھلکے تو 2 جملے اور پڑھوں گا، ورنہ یہیں پہ مسائل۔ کون ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ نبیوں کے ہاتھ بلند ہوئے، ہم تجھ سے عشق کریں گے۔ خدا نے کا وعدہ یہاں، امتحان وہاں۔ پہلا نبی آدم، عشق پروردگار کا امتحان دینے کی کوشش، بیٹا قاتل نکلا۔ خدا نے کہا جہاں نسل میں نقص آ جائے وہاں عشق نہیں۔ نوح کا بیٹا باغی، امتحان نہیں ہوا، کیونکہ امتحان ہونا تھا 3 چیزوں کا، جان، مال، اولاد۔ کھوٹی چیز کا وہ سودا کرتا ہی نہیں۔ ابراہیم ایک ایسا نبی تھا جس نے عشق کے پہلے 2 امتحان اعلی نمبروں سے پاس کیے۔ جان، نارے نمرود میں چھلانگ، جان کی پرواہ نہ کی، پہلا امتحان اعلی نمبروں میں پاس۔ خدا نے آگ کو گلزار کر دیا۔ ابراہیم نے کہا جلایا کیوں نہیں؟ فرمایا صرف امتحان تھا، عشق ہے کہ نہیں؟ جان کی پرواہ نہیں کی تو 1 قدم آگے آ گیا۔ اگلا امتحان مال کا۔ مجھے مکمل واقعات نہیں پڑھنے، آپ کے ذہنوں میں واقعات موجود۔ خدا کی تسبیح سننے کے لیے وہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا، صرف 1 تسبیح سننے کی خاطر۔ مال کی پرواہ نہ کی، اپنے رب سے عشق کیا، امتحان دوسرا بھی پاس ہو گیا۔ اب تیسرا امتحان آ گیا اولاد کا۔ خدا نے کہا ابراہیم اب یہ دے۔ ابراہیم نے بیٹے کو گھر سے لیا، گئے، لٹایا اسماعیل کو۔ لیٹا ہوا اسماعیل دیکھا تو ابراہیم سے کہا کہ برداشت نہیں۔ فضائل پڑھنا، فضائل۔ بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، منہ دوسری طرف کر کے چھری چلائی، گرم گرم لہو بازو پہ آیا۔ ابراہیم کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن جب گرم لہو آیا نا تڑپ گیا۔ جلدی سے پٹی کھولی، پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل وہ یہاں ڈوبا، منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ امتحان پاس۔ فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں۔ تو خلیل ہے، میرے اللہ عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا، فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ واہ ابراہیم، مجھ سے بھی محبت، اپنے بیٹے سے بھی محبت۔ ابراہیم کا چہرہ اتر گیا۔ اسماعیل نے باپ کا چہرہ دیکھا، اسماعیل کا ہاتھ تھام کے ابراہیم نے کہا پھر عاشق کون ہوگا؟ اور میں انتظار کر دکھاؤں گا۔ فضیلت سننا، راز، صرف ایک راز، یوں ایک راز سے ہلکا سا پردہ اٹھانا۔ حسین کربلا میں 1.25 لاکھ انبیاء کے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچے۔ حسین نے چٹیل میدان کا انتخاب کیا۔ حسین ہتھیلی جیسی دھرتی پہ آیا جہاں کوئی سایہ نہیں، دور دور تک صحرا ہی صحرا۔ اب ایک علیحدہ رنگ سے کربلا پڑھنے لگا ہوں، علیحدہ رنگ سے حسین پڑھنے لگا ہوں۔ حسین نے خیمے نہیں، حسین نے کربلا میں آ کے عدل کا ترازو لگایا۔
حسین نے ترازو لگا کے کہا اب جو ان سے منوانا تھا مجھ سے منوا. بتا کیا چاہیے. 10 محرم کی صبح آ گئی. اگر یوں عشق میں آنسو چلے تو چلتے رہنے دینا، ورنہ کوشش کرنا کہ ایسا کوئی بھی بند نہ آئے جس کی وجہ سے مجھے فضائل روکنا پڑے. صبح سے لے کے شام تک 10 محرم حسین دیتے رہے، یہ بھی لے. عصر قریب آ گئی اور حسین تنہا رہ گئے. حسین نے منہ کی آسمان کی جانب. اور کیا چاہیے؟ تو بھی تنہا، میں بھی تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، لیکن ایک منت ہے، میرا امتحان لینا ہے تو پھر یہاں. یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج. مانگ کیا چاہیے؟ 1.25 لاکھ انبیاء یوں کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے کہ ہمارا کیا ہوا وعدہ حسین پورا کرے گا. جناب ابراہیم کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے. میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا. کون سی صلاۃ؟ نماز. کیا اس دعا سے پہلے ابراہیم کی معاذ اللہ کوئی نماز قضا تھی؟ ابراہیم دعا مانگتا رہا، میرے اللہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت میں بھی ایسا ہی رکھنا، وہ بھی صلاۃ قائم کرے. یہ دعا ابراہیم کی آج بھی بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے. ابراہیم ساری زندگی کہتے رہے مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، لیکن کسی ابراہیم کی امت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تو نے قائم کر کے دکھا دی. اکیلا کائنات میں حسین ہے جس کی سردی کی طرف آج بھی انگلی کر کے حسین کا عاشق کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا. معصوم نے فرمایا اس صلاۃ سے مراد رکعت والی نماز نہیں، اس صلاۃ سے مراد ہے میرے دادے علی کی ولایت. دیتا رہا، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے. مخاطب کیا نور توحید کو انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ. یا ابلیس نے یہ منظر دیکھا، اس نے نور توحید کو دیکھ کے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے، تو نہیں آیا. تیرے نبی دیواروں میں زندہ گاڑے گئے، ایسا منظر نہیں بنا. ایسا کیا ہو گیا کہ تیرا نور اس جنگل میں؟ آواز پروردگار ہے، تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا اور تو نے میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں تو نے کہا تھا، فرمایا اس کے بھروسے میں کہا تھا. اس کے بھروسے یہ تھا جسے میں نے آدم کے پیرہن میں چھپایا تھا. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا، خدا کے بھروسے کا نام حسین. راہ صرف جو خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں، جو فقراء کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، جو سادات کی خدمت کرنے والے، ان سے دعا لوں. سادات کے دلوں سے دعا نکلے اچھا تو یہ ہے. تو اب کیا ہونے لگا ہے؟
आवाज़ परवरदिगार है, तुझे याद है तेरा और मेरा झगड़ा किस बात पे हुआ? सजदे पे। वहां भी सजदा था, यहां फिर सजदा हो। वहां मैंने इनके अनवार को करवाया था, यहां ये कर्जा वापस करेगा। चल रोक सकता है तो मेरा सजदा रोक। चैलेंज हो गया तौहीद की तरफ से इब्लीस को। नबी करबला के टीलों पे खड़े, अब हर एक सोच रहा है कि अब हुसैन सजदा करेगा कैसे। इब्लीस ने खुदा से कहा कि फिर सजदा दिखाना तो फिर पूरा दिखा। अल्लाह होने की हैसियत से सूरज को हुक्म दे, वो पूरी कायनात से अपनी तमाज़त लपेटे, जितना झुक सकता है उतना झुके, इसके जिस्म पे डाले पूरी हरारत, फिर मैं देखूंगा ये सजदा कैसे करेगा। नबियों की सांसें उखड़ रही थी, हुसैन की आवाज आई, दे इजाजत। सूरज झुकना शुरू हुआ, आदम की आंखों पे हाथ आ गए, नूह ने चेहरा फेर लिया, इब्राहिम के घुटने करबल की रेत में आ गए। नबियों की आवाज आई, हुसैन सजदा कैसे करेगा, हुसैन सजदा कैसे करेगा। इब्लीस ने 9 लाख ताकतों को इशारा किया, 9 लाख कमानों में तीर आ गए, हुसैन सजदा न करे, हुसैन सजदा न करे। चारों तरफ से लश्कर हुसैन पे उमड़ पड़े, उधर से सूरज सवा नेज़े पे आ गया। हुसैन ने अंगड़ाई ली, हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, हुसैन का सर करबल की खाक की तरफ गया। इधर हुसैन की जबीन अक़दस करबल की रेत के साथ मस हुई, इधर से सुभान रब्बियल आला की तस्बीह गूंजी। ये नबियों की आवाज आई, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन। इब्लीस ने करबल का टीला छोड़ा, आवाज आई, सजदा देख। उसने कहा, तेरी रबूबियत की कसम, तूने ये आदम दिखाया होता मैं सजदे से इनकार न। ऐसे भी आदम है, ऐसे भी सजदे होते हैं। बेटों, भतीजों, भांजों की लाशों के दरमियान लहू से वजू, सवा नेज़े पे सूरज, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। आज मेरा 12वां ज़ियारत नाहिया में फरमाता, मेरा सलाम हो मेरे उस दादे पे जिसके बदन में सुराख इतने थे, मशरक की हवा मगरब में गुजर जाती, मगरब की हवा। चौथे इमाम अपने सेहन में बैठ के रो रहे थे, या एक सहाबी ने आके इमाम के कदमों में बैठ के कहा, मौला कितना जख्मी था तेरा बाबा करबला में। कुछ सैयद बैठा हो तो वो बिस्तर में भी हाय कह देना। जब कहा ना तेरा बाबा करबला में कितना जख्मी था, सजाद की आंखों का लहू तेज हुआ। किताबें कहती हैं फिर सैयद और साजिदीन मुंह से बोल न सके, मौला ने अपनी अंगूष्ठरी की तरफ इशारा किया। उसने कहा, मौला अंगूष्ठरी की तरफ इशारा क्यों किया? इमाम ने फरमाया, मेरे बाबे के बदन में अंगूठी जितनी जगह भी खाली नहीं थी। जख्मों में जख्म, तीरों में तीर, एक एक नेज़े के निशान पे कई कई नेज़े, दाढ़ी में कहीं अकबर का खून, कहीं गाजी का खून, चेहरे पे असगर के लहू के छींटे। नबी करबल के टीले से उठे,
جبریل نے عرش سے منادی دی، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور نبیوں کا وارث تو اس پہ ہمارا سلام۔ عرش سے فرشتے سلام کہہ رہے تھے، ٹیلوں پہ نبی مرحبا کہہ رہے تھے، تاج شفاعت رسول کے سر پہ سج چکا تھا، رسول کہہ رہے تھے حسین تو نے انا من الحسین کا قرضہ اتار دیا۔ ابھی نبیوں کی مرحبا کی صدائیں آ رہی تھی، یا ایک ماں کربل کے ٹیلے سے دوڑی، دوڑتی ہوئی بیٹے کے سر پہ آئی، رو کے کہتی میرے اللہ اگر تیرا عشق مکمل ہو گیا تو پھر میں چادر کا سایہ کر لوں۔ او میرا حسین، او میرا لاڈوں میں پالا ہوا لال، آج روک اللہ ہی نوازوں پہ رحم۔ نبی کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، بڑی روحانیت مجلس، اللہ مرحومین کے درجات بلند ہو، اللہ سیدوں کے صحن کو ہمیشہ سلام۔ زخمی حسین جس کے ذوالجناح کی شبیہ کو چومتے ہو، یہ حسین کے قتل کا آخری گواہ ہے۔ جب آئے گا نا میرا بارواں، اس گواہ کو ساتھ دے، اور اسی حالت میں آئے گا، باغیں ٹوٹی ہوئی، زین گری ہوئی۔ اب ملتان میں مصعب میں یہ حالت بن گئی ہے، مجھ سے نہیں پتا کون بندہ ہے کہ نقوی صاحب جو برداشت کرے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب حسین کا مرتجد حسین کے چکر کاٹ رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا مولا مجھے حکم کر میں کیا کروں؟ فرمایا مرتجد واپس چلا جا، رو کے کہتا کیسے خیمے میں جاؤں؟ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، حسین کی آواز آئی، پھر مرتجد میرا تیرے سوا کوئی نہیں رہا، اگر میں تجھ سے کوئی ایک کام کہوں تو کرے گا؟ رو کے کہتا تیری نوکری کے لیے وقف ہو، حکم کر مجھے کیا کرنا ہے؟ تیرے دشمنوں کو سموں کے نیچے کچلو۔ فرمایا کسی کو مارنا، ایک غریب پہ احسان کر، اپنی گردن جھکا، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں، مجھے ایک بار اکبر کی لاش پہ لے جا، مجھے ایک بار بیٹے کا چہرہ دکھا دے، مجھے ایک بار اکبر میں ایک بار مجھے اکبر دکھا دے، ایک بار مجھے بیٹا ملا دے۔ اوے مجھے اکبر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ حکم ہوا سید کا، ماحول بن گیا تھا مصعب کا، گریہ ہو گیا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، مجھے یہاں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سادات نے بڑی محبت سے حکم دیا ہے کہ اس بیٹی کے درد پڑھ دینا جو مدینے میں اکبر کا راہ دیکھتی رہی ہے۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری چت کا پرسہ دینے لگا ہوں۔ قبلہ علمدار نقوی صاحب، سیدوں کے گھر کا بڑا نقصان ہوا ہے، ان سیدوں کو فرصہ دینے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی، ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی۔ اجر و کمر حسین نے کہا مجھے اکبر کا چہرہ دکھا دے، مجھے ایک بار اکبر ملا دے۔ یہ حسرت آخری بار حسین نے ظاہر کی۔ مدینے کا رہنے والا شخص ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں
تجارت کی غرض سے زیادہ مدینے سے باہر ہوتا تھا. وہ کہتا جب میں مدینے آیا تو مجھے خبر ہوئی کہ حسین اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. عبداللہ کہتا میں اپنے گھر میں تھا. عبداللہ کہتا 10 محرم کی شام عراق کی طرف سے اتنی تیز آندھیاں آئیں, اتنی تیز ہوا آئی, ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خون کی بارش ہونے لگی ہے. عبداللہ کہتے ہیں مدینے کے دروازے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے تھے. لوگ خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گرے گا. عبداللہ کہتا پہلی بار ہم نے مدینے میں آسمان پہ لہو کی سرخی دیکھی. ہر کوئی اپنے گھر میں سہم کے بیٹھ گیا. عبداللہ کہتا اتنا اندھیرا ہو گیا مدینے میں 10 محرم کی شام کہ اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے. عبداللہ کہتا میں نے جلدی سے مصلی بچھایا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں رحم کی التجا کرنی شروع کر دی. میرے اللہ خیر ہو, مدینہ رسول میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. عبداللہ کہہ رہا ابھی میں مصلی پہ تھا یا میرے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. عبداللہ کہتا میں نے اپنی زوجہ کو اٹھایا. میں نے کہا جلدی کر دروازہ کھول, کسی شریف کی بیٹی گھر سے نکل آئی ہے. عبداللہ کہتا میری زوجہ نے دروازہ کھولا. ایک بچی تھی جو مدینے میں کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے لگ رہی تھی. میری زوجہ نے دیکھ کے کہا مانتے تو کون ہے؟ رو کدی بند کر دروازہ, میں حسین کی بیٹی سن رہا ہوں, میں حسین کی بیٹی سن رہا ہوں. عبداللہ کہتا حسین کی بیٹی کا نام آنا تھا. میں جلدی سے دروازے پہ آیا. میں نے کہا میرے مولا کی بیٹی تو گھر سے کیوں آ گئی, تو حویلی سے کیوں آ گئی؟ رو کے کہتی ہر روز میں نانے کی قبر پہ جا کے منتوں کے چراغ جلاتی تھی. آج چراغ جلایا, چراغ بجھ گیا, قبر پھٹ گئی. نبی باہر آئے, آواز آئی بجھا دے چراغ. اور تیرا اکبر گر گیا, اور تیرے اکبر کو برچھی لگ گئی, اور تیرا اکبر کا جگر باہر آ گیا. رو کے کہتی عبداللہ دعا کر مجھے موت آ جائے. اور 7 محرم کا وعدہ